الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. قبل اس کے بعد شروع ہوں ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے اور غزوات کا سلسلہ چل رہا ہے. سن 6 ہجری تک کے واقعات ہو چکے تھے اور سن 7 ہجری کے شروع میں غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. یہ محرم کا واقعہ ہے. غزوہ خیبر کے اور وہاں سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک یہودی عورت تھی جس کا نام تاریخ میں بعض جگہ زینب اور بعض جگہ کچھ اور لکھا ہے. تو اس نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے بلایا، کھانے پہ بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چند صحابہ کرام کو لے کر وہاں گئے جس میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ابھی آپ نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ آپ نے ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا کہ فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اس لقمے نے خود بتلا دیا کہ اس لقمے کے اندر زہر ہے، یہ لقمہ زہر میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن دوسرے جو صحابی حضرت برا، انہوں نے 1-2 لقمے نگل لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے کھانا فوراً چھوڑ دیا اور اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے یہ زہر اس لیے ملایا تھا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، کہ اگر اللہ کے نبی آپ نہیں ہوں گے تو یہ زہر کھا کر آپ فوت ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو خود اللہ آپ کو اطلاع کر دے گا. وہی ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعد میں چونکہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تو اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے اور لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو زہر خیبر کے موقع پر مجھے دیا گیا تھا تو اس وقت تو کچھ اثر نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت اس زہر نے میرے گلے کی رگوں کو کاٹ رکھا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ یہ تھی کہ شہادت وہ مقام و مرتبہ ہے کہ خود آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، قتل کر دیے جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے اٹھایا جائے اور میں اللہ کے راستے میں نکلوں، قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں. یہ شہادت کا مرتبہ ہے. تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شہادت کا ایک مرتبہ تو وہ یہ ہے کہ جنگ میں کسی کے ہاتھ تلوار سے یا کسی اور ہتھیار سے قتل کر دیا جائے، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب نہیں تھا کہ کوئی کافر آپ کو قتل کرتا، نعوذ باللہ.
لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی تھی کہ آپ کو شہادت کا مرتبہ ملے، چنانچہ آخر وقت میں اس زہر کا اثر غالب آیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو زہر دے کر مارا گیا وہی بھی شہید ہے۔ تو اللہ کے رسول کی تمنا بھی پوری ہوئی، آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی ملا۔ چنانچہ آپ کے جو دونوں نواسے ہیں حضرت حسن حسین، ان دونوں میں بھی ہی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے ذریعے شہید ہوئے۔ تو شہادت وہ اعلیٰ مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہاں آ کر جو ہے سن 7 ہجری کے اندر آپ نے جب ذی قاعدہ کا مہینہ پورا سال گزر گیا، محرم میں غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا، اور ذی قاعدہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے عمرہ قضا کیا۔ یعنی پچھلے سال جو سن 6 ہجری کے اندر وعدہ ہوا تھا نا کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آپ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، اور آپ کے ساتھ تقریباً 2000 صحابہ کرام بھی تھے، اور آپ جو ہے عمرے کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے، اور وہاں آپ نے عمرہ کیا۔ کافر بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، یہ حرم کے اندر جمع ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر مذاق نہ اڑائے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ پتے کو بغیر کھائے پیے ان کی حالت کیسی ہو گئی ہے، چہرہ سوکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شروع کے 3-4 چکر کے اندر رمل کیا جائے، یعنی اکڑ کر کندھے اچکا کے چلے، اور پورے احرام کے اندر پورے عمرے کے جو طواف ہے پورے طواف کے اندر آپ نے استباع کیا۔ استباع مطلب یہ کہ عمرہ کے اندر یہ جو بایاں کندھا ہوتا ہے اس کو کھول لیا جاتا ہے، دائیں کندھے سے ایسا نکال کر چادر جو ہے یہاں سے نکال کر یہاں ڈالی جاتی ہے، اور بایاں کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استباع، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کی قوت کا پتہ چلے۔ اور مسلمانوں نے اس حالت میں جو عمرہ کیا، اس عمرے کا نام عمرہ قضا بھی ہے، عمرہ قضیہ بھی ہے، عمرہ حدیبیہ بھی ہے۔ بہرحال آپ 3 دن آپ نے مکہ کے اندر قیام فرمایا، کیونکہ بات یہی طے ہوئی تھی کہ آپ آئیں گے اور بغیر ہتھیار کے آئیں گے، صرف ایک تلوار لیے ہوئے ہوں گے، اور وہاں جا کر جو ہے آپ 3 دن قیام کریں گے۔ جب 3 دن ہو گئے تو مکہ کے جو سرداران تھے وہ آئے اور کہا کہ یار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے 3 دن ہو چکے، آپ اب یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، اور باہر آ کر رک کر وہاں آپ نے، بلکہ ایک روایت میں کہ مکہ کے اندر ہی آپ نے ایک نکاح کیا میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے۔ یہ حضرت عباس ابن جو آپ کے چچا تھے ان کی بیوی کی بہن تھی، تو ان سے نکاح کیا، اور بعد میں مکہ کے باہر آ کے اپنے جو ہے ولیمہ کیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد آپ کو آ کر کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ مکہ کے 3 بڑے سردار، کون سردار؟ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان ابن طلحہ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ میری اتنی عمر گزر گئی ہے، نوجوانی گزر چکے، اب جوان ہو چکا ہوں میں، 30-32 سال ہو چکے ہیں، مجھے میرے بتوں نے کوئی فائدہ تو پہنچایا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا دین اتنا بڑھتا جا رہا ہے اور ان کو قوت مل رہی ہے، اور حقیقت تو یہ کہ اب تک انہوں نے دین کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ بہادر انسان تھے، لڑائی بھڑائی کے ماہر تھے، ان کا پورا دھیان جو ہے لڑائی بھڑائی کی طرف تھا، جنگ کی طرف۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے مجھے بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے، تو یہ اس ارادے سے باہر نکلے۔ رستے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ خالد کہاں جا رہے ہو؟ دونوں میں بڑا یارانہ تھا، کہا کہ بس اب دل اوب گیا ہے اس مذہب سے، اب تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ بس میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے، جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے قریبی تیسرے ساتھی حضرت عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ تینوں کا مقصد وہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان کو قبول کر لیا۔ خالد بن ولید میں نے بتلایا تھا کہ یہ بڑے بہادر اور عرب کے اندر بڑے مشہور، اور بعد میں بھی ان کی شہرت بہت زیادہ ہوئی، تقریباً 150 یا 100 سے زیادہ تو سب متفق ہے، 126 120 کے اوپر متفق ہے، اور بعض نے 250 کے قریب جنگیں لکھی ہیں کہ اسلام کے لانے کے بعد بھی اسلام کی طرف سے تقریباً 250 جنگیں لڑی ہیں، اور 100 اور 100 سے زیادہ پہ تو خود یہی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے لڑاکو اور بڑے جنگجو اور بڑے بہادر انسان تھے۔ سن 8 ہجری کے اندر شروع کے اندر، یا جمادی الاولیٰ کا موقع
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی ہوئی ہے. میں نے شروع میں بتلایا تھا پچھلے 2 ہفتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موقع ملا تھا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطراف میں جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، شاہ روم، شاہ ایران اور جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ اور گورنر تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی. چنانچہ اسی نیت سے اردن کے قریب ایک علاقہ ہے، تو وہاں جو ہے قبیلہ تھا، قبیلہ غسان. وہاں کے لیے اس کے آگے جو ہے شاہ روم ہرقل کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، تو عمیر ابن حارث ازدی، ان کو جو ہے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا اپنا والا نامہ دے کر. جب یہ وہاں سے نکلے تو غسان کے قریب میں ایک گورنر تھا، وہاں کا حاکم جو تھا، بعد میں اس کا نام شرجیل بن عمر لکھا ہے، بعد میں شرحبیل بن عمر غسانی لکھا ہے. اس نالائق نے یہ کیا کہ اس نے حضرت عمیر بن حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اچھا، اس زمانے میں بھی یہی رواج تھا کہ سفیروں کا قتل کیا جانا گویا اعلان جنگ ہوا کرتا تھا. جیسے اس زمانے کے اندر بھی سفیر سمجھتے ہیں کہ جو ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، تو ایمبیسی کے جو اندر جو حضرات جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا قتل چاہے کتنی بھی بڑی جنگ ہو یا کیسی بھی جنگ چھڑی ہوئی ہو، سفیر یا آج کے زمانے کے اندر جو ایمبیسیڈر ہوتے ہیں ان کا قتل کیا جانا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. یہ گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس قتل کرنے والے ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کر دیا. یہ لوگ معمون ہوتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر بھی یہ رواج تھا. تو یہ سفیر تھے چونکہ، تو ان کا قتل کیا جانا مسلمانوں کو بہت زیادہ ناگوار گزرا، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناگوار ہوا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا 3000 کا، تاکہ وہاں کا جو سردار تھا شرجیل اور یا شرحبیل جو ہے اس کو پکڑ کے لائے اور یا اس کا قتل کر آئے جو اس کے قصاص کے اندر. اور آپ نے ان 3000 کے لشکر کو روانہ کرتے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کے امیر جو ہوں گے وہ زید بن حارثہ ہوں گے. یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ زید بن حارثہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. یہاں تک کہ شروع میں ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن پھر آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، کہ بھائی جو آپ بنائیے منہ بولا بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ولدیت کو چینج نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا مسئلہ. میں نے یہ جب ایک مرتبہ بتلایا بھی تھا، لے پالک کے لیے اپنا نام نہیں دے سکتے آپ. جو ہم لیتے ہیں نا، گود لیتے کسی کو، تو گود لینے کے بعد اس بچے کو اپنا نام دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے قرآن کے روح سے، چاہے آپ کہتے ہیں کیسے ہی پالے، بلکہ اس کو اس کی ولدیت اس کے باپ کی طرف ہی کی جائے گی. آپ چاہے اس کو پالے، اس کی پرورش کریں. تو یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید بن محمد کی جگہ پہ ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. اور پورے قرآن کے اندر یہ واحد صحابی ہے جن کا نام آیا ہے، فلما قضى زید منہا وطرا زوجناها کا 22 پارے میں. یہ ان کی فضیلت ہے. تو ان کو جو ہے بنایا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ کمانڈر ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب، آپ کے چچا زاد بھائی، یہ کمانڈر ہوں گے. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ہوں گے. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان متفقہ طور پر جس کو اپنا کمانڈر بنا لے وہ کمانڈر ہوں گے. لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ ایک یہودی اس بات کو سن رہا تھا. اس یہودی نے کہا کہ یہ تینوں شہید ہوں گے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کہ عالم الغیب ہو، تمہیں غیب کی خبر کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں عالم الغیب، مجھے غیب کی خبریں تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ میں تورات کا عالم ہوں اور میں نے کتابیں پڑھی ہیں کہ انبیاء کرام کے ان باتوں کا مطلب یہ، اگر یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہو جائے تو ان باتوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ قتل کیے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کافی دور تک سنیت الوداع تک جو ہے ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے گئے. اس کے بعد یہ لشکر روانہ ہوا. جب یہ لشکر اردن کے قریب پہنچا، جو آج کا شام اور اردن کا علاقہ ہے، تو وہاں جب پہنچا تو معان کے علاقے میں جا کر پتہ چلا کہ سامنے جو ہے، ہم تو اس لیے آ رہے تھے کہ چھوٹی سی جماعت سے لڑائی ہوگی اور حاکم جو غسان کے قبیلہ غسان کا جو سردار ہے شرجیل بن عمر، اس کو قتل کرنا ہے یا اس کو پکڑ کے لانا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ پہلے تو اسی نے، یعنی شرجیل بن عمر غسانی نے اغل بغل کے جو قبیلے تھے ان لوگوں کو جمع کر کے 1,00,000 کی فوج اس نے تیار کر دی. اور اس کی مدد کے لیے، اس نے اپنے مدد کے لیے شاہ روم ہرقل کو جو ہے خط لکھا، وہ 1,00,000 کی فوج وہ لے کر آ گئے. تو 2,00,000 کی فوج وہاں جمع ہو گئی. اب معان کے علاقے میں جب یہ پہنچے تو اب وہاں مسئلہ یہ آ گیا کہ
بھائی 3000 کا مقابلہ کا 30,000 کے ساتھ بھی تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ 10 کا مقابلہ، یہاں تو 66% زیادہ، 66 گنا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب مشورہ ہوا، بعض نے رائے دی کہ بھئی ہم تو اس نیت سے آئے نہیں تھے، یہ ارادہ ہی نہیں تھا. تو اول تو یہ کہ واپس چلے. کسی نے رائے دی کہ بھئی واپس تو نہیں، لیکن ایک کام کرے کہ کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دے، اللہ کے رسول جو بھی حکم دے، اگر چاہیں تو کمک بھیج دیں گے کہ مدد آ جائے گی، یا آپ واپس بلائیں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہو. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً کھڑے ہو گئے، للکار کر کہا کہ مسلمانوں تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہمارا مقصد تو کبھی بھی واپس لوٹنا یا مال و غنیمت نہیں تھا، یا ہم نے کبھی بھی لڑائی جو ہے تعداد کے بھروسے پر نہیں لڑی ہے. ہم نے تو لڑائیاں جو ہے صرف اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑی ہے. اور آگے بڑھو، تمہیں 2 خوشخبری میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا تو فتح ہو جائے گی اور غازی کہلاؤ گے، یا قتل کر دیے جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے. جب یہ بات انہوں نے کہی، یہ بڑے شاعر تھے اور بڑے اچھے اشعار کہا کرتے تھے. عربی میں انہوں نے بات کہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اردو میں اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور اردو میں وہ والا آ نہیں سکتا، وہ عربی. یعنی یہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ان کے شعر پڑھے ہیں. یہ اتنے بڑے گویا کہ انہوں نے پانی میں آگ لگا دی. سب نے کہا کہ ہاں بس اب آگے بڑھنا ہے. تو وہاں سے آگے بڑھ کر جب ایک بلقا کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ سامنے لشکر ہے، لشکر سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن جگہ جو ہے یہ موزوں نہیں تھی اس لڑائی کے لیے. تو یہ کترا کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے موتا کے علاقے میں پہنچے. سمجھے؟ جب وہاں پہنچے تو وہاں سامنے 2 لاکھ کا لشکر اور یہاں 3,000. سوچیے اگر کھڑا جب لشکر بھی آمنے سامنے ہونا تو 2 لاکھ کے سامنے 3,000 کس طرح دکھ رہے ہوں گے. لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، سامنے صحابہ کرام تھے. یہ ان کا ایمان، یہ تو جیتے ہی اس لیے تھے کہ بھئی ہمیں اللہ کے راستے میں قتل ہونا ہے. ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ بھئی ہماری زندگی تو جب کامیاب ہوگی جب اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں گے، جب ہم شہید ہو جائیں گے. یہ تو شہادت کو کامیابی سمجھا کرتے تھے. کہ میں نے بتلایا تھا نا غزوہ احد کے موقع پر، اس سے پہلے بھی، کہ ایک صحابی کی ان الفاظوں کی وجہ سے کہ فزت بالکعبہ، یہ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، زمین پر گر رہے ہیں اور جان جا رہی ہے، اور جان جاتے کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو یہ سن کر کافر ایمان لے آیا، بھائی یہ قتل ہو رہا ہے اور قتل ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کامیاب ہو گیا. تو پتہ چلا کون سی کامیابی، پوچھو تو صحیح. تو یہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کے لیے کو کامیابی سمجھا کرتے تھے. اب لڑائی چھڑی خوب زور سے. زید بن حارثہ نے علم اٹھایا اور لڑائی ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے بالکل اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی تو کس سوچ میں ہے، کیا تردد ہے تجھے، کہ تجھے تو جنت کی آرزو ہے، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے بالکل کافروں کے لشکر کے اندر گھس گئے اندر، اور لڑتے لڑتے جو ہے شہید ہو گئے. جیسے یہ شہید ہوئے، جھنڈا گرا، فوراً جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور لڑائی شروع کی. اور لڑتے لڑتے یہ حالت ہوئی، کافروں نے خوب کافروں سے مقابلہ ہوا، اور قتل کرتے کرتے قتال کرتے کرتے حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کا ایک ہاتھ جو ہے یہ کافروں نے کاٹ دیا. جب ایک ہاتھ کٹا تو آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، کافروں نے دوسرے ہاتھ کے کاٹ ڈالا، اور جب دوسرا ہاتھ کٹ کر گر گیا تو آپ نے دونوں اس طرح، یہ دونوں ہاتھ تو کٹ گئے تھے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بازو بچے تھے ان بازوں سے جھنڈے کو پکڑ لیا. لیکن کافروں نے، کیونکہ جھنڈے کا گرنا بہت اہم سمجھا جاتا تھا، تو کافروں نے پیچھے سے ایسا حملہ کیا کہ آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد نیچے گرے ہیں. فرماتے ہیں روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کی لاش کو اٹھایا گیا تو آپ کے بدن کے اوپر، آپ کے اگلے حصے کے اوپر تقریباً 80-90 زخم تھے. جب یہ جھنڈا گرا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو کمانڈری کرنی تھی، اور صبح سے تقریباً 1-2 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، تو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے بھائی نے لا کر ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی چھوٹی سی دے دی کہ بھئی کچھ کھا لو، تمہاری کمر سیدھی ہو جائے گی. تو وہ ابھی کھانے کے لیے اٹھائے تھا، منہ کے اندر لگائے تھا کہ آواز آئے کہ بھئی حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. تو جب یہ آواز آئی تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کو جب یہ آگے بڑھے تو تھوڑا سا تردد بھی ہوا، بیوی بچوں کا خیال آ گیا، تو فوراً کہنے لگے کہ اے نفس، تجھے آگے بڑھنا ہوگا، چاہے خوشی میں بڑھ یا ناگواری سے بڑھ، کہ آگے تو چلنا پڑے گا. اور اگر مال و دولت کی تجھے خواہش ہے تو سارے مال و دولت اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، اور اگر بیوی کی تجھے خواہش ہے تو میں اسے طلاق دیتا ہوں. اور پھر اپنے آپ کو آگے، کہ تو کس بات سے گھبرا رہا ہے، کہ تیرے سامنے تو جنت ہے،
کہ شہید ہو کے جنت میں پہنچنا ہے، یہ رومی دبے ہوئے ہیں، اور فوراً جھنڈا لیا اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے قتال کرتے کرتے یہ بھی اندر گھسے۔ میرا مطلب ہے کہ مقابلہ کچھ تھا ہی نہیں، 3000 2 لاکھ کا کیا ہوا کہ اگر مکھیوں کی طرح چمٹ جائے نا تو ایک ایک صحابہ کرام کو پتہ نہیں کتنے کتنے آئیں گے۔ تو یہ بھی کافروں کے جتھے میں گھس گیا، اس کے بعد یہ بھی قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ اب یہ شہید ہو کے جب گرے ہیں تو ثابت ابن اقرم، یہ صحابی بدری صحابی، انہوں نے فوراً جھنڈا اٹھا لیا، لوگوں سے کہا کہ لوگ اپنا سردار چن لو۔ تو تمام لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے اوپر متفق ہیں، ہم آپ کے مانتے ہیں۔ کہا کہ نہیں بھئی میں اس کا نہیں ہوں، ایک کا نام پیش کرتا ہوں کہ میں خالد بن ولید کو آگے کروں۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ خالد کو بلاؤ، خالد کو بلاؤ، خالد کو بلاؤ۔ تو حضرت خالد کو جب اطلاع دی گئی تو حضرت خالد نے کہا کہ بھئی میں تو ابھی چند ایک مہینہ ہی مجھے صحیح سے ایمان لا کے نہیں ہوا، میں کسی بڑے اور پہلے سابق ایمان والوں کو بلاؤ۔ کہا کہ نہیں ہم آپ کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جھنڈا اٹھایا ہے، یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ مدینہ میں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ مدینہ میں یہ معاملہ چلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یہ معرکہ یہاں ہو رہا ہے تقریباً 700 کلومیٹر دور، 700 کلومیٹر دور، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے۔ سامنے صحابہ کرام بیٹھے اور اللہ کے رسول منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے لو یہ زید شہید ہو گیا، لو جعفر شہید ہو گئے، اور جعفر کو میں نے دیکھا کہ جنت میں جو ہے اللہ تبارک، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے نا اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے بہتر بدلہ ادا کر فرمایا کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ جعفر جو ہے اللہ نے ان کو جنت کے بازو عطا فرمایا، جنت کے پر عطا فرمایا، جنت میں جو جعفر اڑتے پھر رہے ہیں، اس لیے اس دن سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ جعفر طیار۔ طیار کہتے ہیں اڑنے والا، طیار اصل میں کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، آج کی جدید اس میں، اور اس زمانے میں کہتے طیار کہتے تھے اڑنے والے کو۔ تو چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے جنت کے بازوؤں سے، تو ان کا نام پڑ گیا جعفر طیار، جعفر ذو الجناحین، 2 پروں والا۔ تو اس کے بعد پھر کہا کہ میں یہ دیکھو یہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوف اللہ، کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیاموں میں سے ایک تلوار کو اللہ نے نکال لیا، کیا اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے نکال لیا۔ اس وقت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام پڑ گیا، کیا پڑ گیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہاں یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، کیونکہ چچزاد بھائی تھے نا، تو وہاں گئے، اور وہاں جا کر جب آپ کو اترا ہوا چہرہ دیکھا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت آپ پتہ ہے کتنی تھی؟ یہ وہ عمر تھی جس زمانے میں ہم کہتے ہیں نا جوانی دیوانی اور عیش کر لو اور گھوم لو، اور ابھی تو جوانی کے دن ہیں، بڑھاپے میں کریں گے۔ 33 سال کی عمر تھی کل، کتنی؟ 33 سال کی، 33 سال کی عمر تھی اس وقت جعفر رضی اللہ عنہ، اور بیوی کی عمر 21-22 سال کی عمر تھی۔ تو جب اترا ہوا چہرہ دیکھا حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے۔ تو آپ نے جواب تو نہیں دیا، لیکن آپ کے جو بیٹے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے اور محمد عبداللہ، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا تو وہ سمجھ گئے کہ میرے شوہر شہید ہو گئے۔ اب یہاں معرکہ یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، لڑائی بہت زور کی چل رہی ہے، اب رات کا وقت ہو گیا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی یہ ماحول تھا کہ یہ لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں، تو اس زمانے کے اندر جب سورج غروب ہو جایا کرتا تھا تو لڑائیاں رک جایا کرتی تھی، تو لڑائی رک گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ بھئی اس طرح جنگ نہیں جیتی جا سکتی، کہ رومیوں کے دل کے اوپر وار کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب تک ان کے دل نہیں ٹوٹیں گے ہم ان سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ مقابلہ کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی چال چلی، اور یہ کیا کہ سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا دستہ تیار کیا کہ جب لڑائی بالکل زوروں پر ہو تو تم ایک دائیں طرف سے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آنا۔ اور آپ نے اس زمانے کے اندر لڑائیاں کچھ اس طرح ہوا کرتے تھے کہ جنگ کے کچھ دستے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں بٹالین ہوتی ہیں آج کے زمانے کے اندر۔ تو اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ساقہ، اور ساقہ کہتے ہیں اگلے والے، ساقہ کہتے ہیں پیچھے والے حصے کو، مقدمہ کہتے ہیں اگلے والے حصے کو، میمنہ دائیں والے حصے کو، اور میسرہ بائیں والے حصے کو، اس طرح کی اس وقت جو ہے دستہ بنا کرتا تھا۔ تو آپ نے ان کی ترتیب چینج کر دی، پیچھے والے حصے کو آگے بلا لیا، آگے والے حصے کو پیچھے کر دیا، دائیں والے حصے کو بائیں کر دیا، اور بائیں والے حصے کو آگے دائیں کر دیا۔ اب جب اس ترتیب سے صبح کھڑے ہوئے تو سامنے جو لشکر تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نئے چہرے ہیں، کل اور تھے ہمارے مقابلے میں، آج کل اور ہے مقابلے میں۔
تو شروع ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ بھائی مسلمانوں کو مدد پہنچ گئی، کمک پہنچ گئی، تو ایک رعب پڑ گیا، شروع میں ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ بھائی جب یہ اتنے سے تھے تو ہمارا ایک پورا دن ہماری حالت خراب کر کے رکھ دی، اب یہ اور مدد پہنچ گئی تو پتہ نہیں کیا کریں گے، تو ایک رعب جو پڑ گیا وہ بس یہ کام کر گیا۔ اب جب لڑائی چھڑی ہے، خوب لڑائی ہوئی، اتنی خطرناک لڑائی ہوئی ہے کہ روایتوں کے اندر تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ کتنی؟ 9 تلواریں۔ کسی نے، ظاہر بات ہے ہم میں سے بہت کم ہوں گے شاید کسی نے دیکھا ہو یوٹیوب وغیرہ پہ کسی نے، کہ صحابہ کرام کی جو تلوار ہوتی تھی نا وہ آج کی جیسی تلوار نہیں ہوتی تھی، یہ سمجھیے کہ تقریباً 8 سے 7-8 فٹ کی تلواریں ہوا کرتی تھیں، اور ان کا وزن اتنا ہوتا تھا کہ آج کے زمانے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم میں سے 3-4 لوگ بھی تلوار سے اسے اٹھا نہیں پائیں گے۔ تو وہ تلوار، اور وہ ٹوٹی بھی لوہے کے اوپر نہیں ہے، گردنوں پہ ٹوٹی ہے، تو سوچو کیا حالت ہوگی ان کی۔ تو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تنہا ان کی، دوسرے صحابہ کرام کو آپ سوچیے۔ تو جب یہ ہوا اور لڑائی جب زور پر تھی تو وہ جو دستہ تیار کر رکھا تھا انہوں نے زور سے نعرے لگا کے گھوڑوں کے ساتھ جب وہ آئے ہیں تو رومیوں نے سمجھا کہ بھئی ان کو تو اور مدد آ گئی، تو اب ان کے دل بالکل، اب وہ بھاگے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، کیونکہ بھئی تعاقب کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، لیکن رومیوں نے بھی مقابلہ نہیں کیا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب پیچھے ہٹ کے اپنے روانہ ہو گئے، یہاں جو اسلامی لشکر جو وہ بھی پیچھے ہٹ گیا اور پیچھے آ کے وہ روانہ ہو کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس معرکے کے اندر مسلمان جو ہے 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں 3 تو کمانڈر ہی تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت زید ابن حارثہ، اور اس کے علاوہ جو ہے 9 صحابہ کرام دوسرے تھے۔ مقتولین جو رومی کے ہوئے تھے، روم جو سامنے جو مقابلے تھے مد مقابل، ان کے تقریباً کم سے کم 2000 تو ایسے قتل ہوئے تھے، اس کو زخمیوں کی تعداد پتہ نہیں کتنی تھی، لیکن اس معرکے سے مسلمانوں کی جو دھاک بیٹھی ہے پورے عرب کے اندر، کیونکہ رومی اس زمانے کے اندر یہ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے کے اندر امریکہ اور یورپ اور رشیا پورا ملا کر جیسے ہیں، اس زمانے کے اندر تنہا روم تھا کہ آدھے پر حکومت ایران کی اور آدھے پر حکومت روم کی، تو ان رومیوں کے 2 لاکھ سے مسلمانوں کا جیت کر واپس آنا یا اپنے پورے لشکر کو لے کر آ جانا، یہ بہت بڑی فتح سمجھی جاتی تھی۔ تو اس سے مسلمانوں کی جو دھاک بیٹھی ہے، آئندہ چل کر جو ایران روم فتح ہوئے ہیں، یہ اس کا سمجھے پیش خدمت ہے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب یہ لوگ پہنچے تو اللہ کے رسول ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے، اور جب واپس آئے ہیں تو لوگ حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ میرا لقب جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ رسالت سے مجھے سیف اللہ کا لقب ملا ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید یہ بڑے جنگجو، اور بعد میں جو آپ نے اسلام کے لیے جو معرکے انجام دیے ہیں اور جو لڑائیاں لڑی ہیں، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جس لڑائی کے اندر خالد بن ولید شریک ہوتے تھے مسلمان کبھی وہ لڑائی نہیں ہارے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی جس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کی جو بصارت تھی کہ کہیں مسلمانوں کا عقیدہ یا مسلمانوں کی نظریں اللہ سے ہٹ کر خالد پر نہ جم جائے، مسلمان یہ نہ کہنے لگے کہ فتح میں خالد کی قیادت کی وجہ سے ملی تھی۔ اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عین لڑائی کے موقع پر، بالکل یہ سمجھیے کہ سامنے لشکر کھڑا ہے اور یہاں اسلامی لشکر ہے، لڑائی ہونے والی ہے، اور حضرت عمر کا خط پہنچ رہا ہے کہ جاؤ، عمر کا فرمان ہے کہ خالد بن ولید کو معزول کر دیا جائے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو کمانڈر بنا دیا جائے۔ چنانچہ وہ ٹوپی جو کمانڈر پہنا کرتے وہ اتاری گئی، حضرت ابو عبیدہ کو پہنائی گئی، اور آپ کے ہاتھ میں گلے کے اندر وہ پٹا ڈالا گیا جس سے پتہ چلے کہ بھئی آپ کو معزول کر دیا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے کیا افسوس، میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا اور آج بھی اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ اور 150 سے زیادہ آپ نے جنگوں کے اندر شرکت فرمائی، لیکن وفات آپ کی جو ہے بستر پر، اور بستر پر آپ نے وہ پیغام دیا تھا کہ ساری زندگی میں شہادت کے لیے ترستا رہا، اور آپ کا مقولہ تھا، یہ کہا کرتے تھے جب ایک مرتبہ جب رومیوں سے لڑنے کے لیے آپ جا رہے تھے تو رومیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ رومیوں تم جتنا شراب کو پسند نہیں کرتے، میں ایسی قوم تمہارے سامنے لا رہا ہوں جو اس سے زیادہ تمہاری شراب سے زیادہ وہ شہادت کو پسند کرتے ہیں، کہ اتنا کہ میں پوری زندگی آگے کے سب میں لڑا اور اس لیے لڑا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن میری بستر پہ موت آ رہی ہے۔ دنیا کے بزدلوں سے کہہ دینا کہ اگر موت جو ہے میدان کازان میں آتی تو خالد بن ولید بستر پہ نہ مرتا،
لیکن آپ کی بیٹی نے آپ کو تسلی دی کہ ابا جان کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمان فرمایا تھا کہ جس کے دل میں سچی محبت ہو شہادت کی اور سچی تمنا ہو شہادت کی، اگر وہ بستر پہ ہی مرے تو اس کی موت شہادت والی آئے گی۔ تو آپ نے تو پوری زندگی لڑائیاں لڑی ہیں شہادت کی تمنا میں، اگر آج آپ بستر پہ مرے تو آپ کو تو شہادت کی موت ملے گی۔ اور دوسری وجہ، دوسری بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان آپ جانتے نہیں کہ آپ کا لقب کیا ہے، کہ رسالت کی پیاری زبان نے آپ کو سیف اللہ کہا ہے، اللہ کی تلوار۔ آپ کو شہادت کیسی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی تلوار کو کاٹنے والا دنیا میں کون پیدا ہوا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اس لیے شہادت کا مقام و مرتبہ نہیں ملا کیونکہ آپ کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ فرمایا تھا، اللہ کی تلوار کو کاٹنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ خطاب آپ کی شہادت کے آڑے آ گیا۔ یہ غزوہ جنگ موتا ہے جو لڑی گئی، اور اس کے اندر وہ صحابہ کرام کے جذبات کہ اللہ کے راستے میں آپ اپنے آپ کو قربان کر دینا، اور اللہ شہادت کے راستے میں آنے والے بیویوں کو اور بچوں کو لات مار دینا کہ میں ساری چیزوں کو ٹھوکر مارتا ہوں اللہ کے راستے میں، یہ جذبہ پیدا کیا اور جذبہ بہادری دکھائی، اور رہتی دنیا تک بتلا دیا کہ مسلمان کبھی تعداد کی وجہ سے نہیں لڑتے۔ مسلمانوں کی اصل قوت تعداد نہیں ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کہ کتنی جماعتیں ایسی جو تھوڑی ہیں لیکن بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جب لڑتے ہیں تو وہ تعداد کے لیے نہیں، وہ تو ایمان کی قوت پر لڑتے ہیں، ایمان کی قوت پر لڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ تقویت پیدا فرما اور ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبات پیدا فرما جو جذبات صحابہ کرام کے اندر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ایک سوال تو یہ ہمارے درمیان بیچ میں آیا تھا کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے کیا؟ عام طور پر ہمارے گاؤں کی جو عورتیں نا وہ، یا یہاں بھی بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ بچہ جب تک دودھ پیتا رہتا ہے اس کا پیشاب پاخانہ پاک ہوتا ہے، پیشاب پاک ہوتا ہے، پیشاب پاک ہوتا ہے۔ تو وہ بہت سی جگہ تو ہم نے سنا کہ بھئی پیشاب کیا ہوا ہے اور وہ ایسی نماز پڑھ لیں گے، کیوں؟ کیونکہ بچہ تو دودھ پیتا ہے، اس کا پیشاب پاک ہے۔ تو بھائی ایسا بالکل نہیں ہے، سمجھے؟ بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ دودھ پیے نہ پیے، وہ ماں کا دودھ پیے یا ڈبے کا دودھ پیے یا کیسے بھی دودھ پیے، دودھ پیتا ہوا ہو یا نہ پیتا ہو، ہر حال میں اس کا پیشاب بھی ناپاک ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا پیشاب بھی ناپاک ہی ہے۔